الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو آج کے اس کامیاب پروگرام پر میں محترم و مکرم جناب قاری عبدالمنان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ان کے رفقائے گرامی، سب کو تہہ دل سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں، حضرت صدر محترم کی طرف سے اور پھر اپنی طرف سے بھی. اسی طرح جن عزیز کا نکاح ہوا ان کو بھی بہت مبارکبادیاں. پیغام آفرین گفتگو دو بزرگ شخصیات کی ہم نے سماعت کر لی. دارالعلوم دیوبند کی شورا کے موقر رکن حضرت مولانا محمود حسن صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے جس سلگتے اور ابھرتے ہوئے موضوع پر روشنی ڈالی اور جس انداز پر انہوں نے توجہ دلائی، وہ قابل قدر ہونے کے ساتھ ساتھ قابل عمل بھی ہے. اور پھر دوسرا ایک اہم موضوع جس پر مجھے بھی کچھ عرض کرنا تھا عقیدوں کے تعلق سے، تو حضرت مولانا نصیر الدین صاحب دامت برکاتہم محتمم ادارہ مرکز المعارف حضرت والا اس کی جانب بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ہمیں توجہ دلا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا محمد معروف صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے اور بڑھاپا، پیرانہ سالی، ذوق کی وجہ سے زیادہ دیر ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں رہ سکے، لیکن بہرحال ان کی تشریف آوری بھی ہم سب کے لیے قابل قدر ہے، باعث برکت ہے. مخدوم گرامی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. انشاءاللہ حضرت کی صدارت و سرپرستی میں آخر تک جم کر کے ہم دین کی بات سنیں گے اور سن کر کے پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل تھا. جب آپ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ پڑھایا کرتے تھے، تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف چہرہ گھما کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں حضرات صحابہ کی بے تکلف مجلس ہوتی تھی. اس مجلس میں صحابہ اپنے حالات سناتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے تھے. بہت سی مرتبہ اشعار سنائے جاتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے سنتے تھے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ رات کے خواب ذکر کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں خواب دیکھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بھی دیا کرتے تھے.
یہ مجلس فجر کی نماز کے بعد میں منعقد ہوا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد میں صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ خاموش رہے سب، صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، حاضرین کی طرف سے کوئی جواب نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ صاحب مشکات نے کتاب الرؤیا میں خوابوں کے بیان میں اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا ہے، اور ہمارا آپ کا یا کسی بھی انسان کا خواب ہو تو وہ خواب حجت اور معتبر نہیں ہوتا، لیکن نبی کا خواب ہو تو نبی کا خواب حجت بھی ہوتا ہے، معتبر بھی ہوتا ہے، اور اس میں اگر وہ کسی کام کو اپنے آپ کو کرتا ہوا دیکھے تو اللہ کی طرف سے ان کو اس کام کے کرنے کا گویا حکم ہوتا ہے۔ تو نبی کا خواب حجت بھی ہے، معتبر بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ میں سویا ہوا تھا، دو لوگ میرے پاس میں آئے اور مجھے آ کر کے کہنے لگے کہ چلیے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ چل دیا، وہ مجھے مقدس سرزمین یعنی شام کے علاقے کی طرف لے کر کے چلے۔ شام کا علاقہ آج کل جو فلسطین کا، سیریا کا، اردن، جارڈن وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ شام کا علاقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دونوں مجھے لے کر کے اور مقدس سرزمین شام کے علاقے کی طرف چلے، اور مجھے ایک جگہ لے جا کر کے ٹھہرا دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بیٹھا ہوا اور دوسرا شخص اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے، وہ بیٹھے ہوئے شخص کے کلے میں اس کو داخل کرتا ہے اور چیر کر کے گردن اور گدی تک اس کو لے کر کے آتا ہے۔ وہ بیٹھا ہوا شخص، اس کا چہرہ زخمی ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے وہ آنکڑا داخل کرتا ہے اور ادھر سے بھی چیر کر کے گردن اور گدی تک نیچے تک لے کر کے آتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ زخم بھر جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے چیرتا ہے، پھر زخم بھر جاتا ہے، پھر وہ چیرتا ہے۔ اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مناظر دیکھے ہیں، اور ان 5 مناظر کی تاثیر یا ان کے دنیا میں اثرات کیا ہیں، بس میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر کے اور اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کھڑا ہوا شخص اس کے کلے چیر کر کے اور اس کے چہرے کو اور اس کے منہ کو زخمی کر رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے رہے، ابھی تو آپ کو بہت سے عجائب دیکھنے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ دونوں مجھے لے کر کے اور آگے کی طرف بڑھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص چپ لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر جو دونوں ہاتھوں کو پھیلایا جائے تو دونوں ہاتھ اس سے بھر جائیں، بڑا سا پتھر لے کر کے اس کے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور زور سے اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر مارتا ہے، جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے، پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے۔ وہ شخص اس پتھر کو لے کر دوبارہ اسی جگہ آتا ہے، اتنے میں اس لیٹے ہوئے شخص کا سر صحیح ہو جاتا ہے، اور پھر یہ شخص پتھر کو دوبارہ اس کے سر پر مارتا ہے، جس کی وجہ سے سر کچلا جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے۔ یہ لینے کے لیے جاتا ہے اور لے کر آتا ہے، اتنے میں سر درست ہو جاتا ہے، اپنی پہلی کیفیت پر آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، مجھے حیرت ہوئی تو میں نے پوچھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ پہلا جو منظر دیکھا، یہ دوسرا منظر دیکھا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ میں ان کے ساتھ چلتا رہا،
کچھ دور جانے کے بعد دیکھا کہ زمین کی تہ میں ایک سوراخ ہے، کڑھا بنا ہوا ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اس آگ میں کچھ لوگ ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ آگ بھڑکتی اور بھڑک کر کے اوپر کو آتی ہے، تو جو اس میں موجود مرد اور عورتیں ہیں وہ بھی آگ کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ اوپر آتے ہیں، اور جب آگ کا زور گھٹتا اور کم ہوتا ہے، آگ نیچے جاتی ہے، تو جو اس آگ میں مرد اور عورت ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے ہو جاتے ہیں۔ زمین کی تہ میں جو وہ سوراخ ہے، گڑھا ہے، وہ نیچے سے کچھ کشادہ اور اوپر سے تھوڑا تنگ ہے، اور یہ بار بار ہو رہا ہے کہ آگ بھڑک کر کے اوپر آتی ہے، اندر سے جو مرد و عورت ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آگ کا زور گھٹتا ہے، آگ نیچے جاتی ہے، مرد و عورت نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیے، اور آگے گئے تو میں نے ایک نہر دیکھی، اور وہ نہر پانی کی نہیں خون کی تھی، خون ہی خون نظر آ رہا ہے، بدبو، گندگی، خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نہر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے، اور ایک دوسرا شخص جو نہر کے کنارے پر کھڑا ہے۔ جو نہر کے کنارے ہے اس کے پاس میں کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ نہر کے درمیان والا شخص جیسے ہی باہر آنے کی کوشش کرتا ہے اور قریب ہے کہ وہ نکل پڑے، بالکل قریب آ جاتا ہے، تو وہ باہر کھڑا ہوا شخص زور سے پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں تھا وہیں پہنچ جاتا ہے، اور خون کی نہر کے درمیان جا کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن باہر کھڑا ہوا شخص دوبارہ اس کے باہر کھڑا ہوا شخص اس کے پتھر پر، اس کے چہرے پر پتھر مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے۔ بار بار ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلتے رہیے۔ ہم آگے بڑھے تو آگے بڑھ کر کے دیکھا کہ ایک خوبصورت باغ ہے، اس باغ میں ایک گھنی چھاؤں والا درخت ہے، اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور شخص ہے جو آگ دہکا رہا ہے۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ آئیے۔ وہ درخت کے اوپر لے کر کے مجھے گئے، درخت میں ہم چڑھے تو درخت کے بیچوں بیچ جس طریقے سے ٹاور ہوا کرتا ہے، ایسے درخت کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا، وہ اس میں مجھے لے کر کے گئے۔ مجھے وہ محل دکھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، مجھے وہ محل دکھایا، خوبصورت گھر دکھایا جس میں سہولتوں کی تمام چیزیں تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلتے رہیے۔ مجھے باہر نکالا اور اس سے اوپر ایک اور، اسی درخت میں اس سے اوپر ایک اور محل تھا۔ مجھے اس محل میں لے کر کے گئے جو پہلے والے سے زیادہ خوبصورت تھا۔ محل دیکھ کر کے میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب تو پوری رات ہو گئی اور پوری رات تو مجھے گھماتے رہے، اب تو مجھے بتا دو جو کچھ مجھے دکھایا یہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا ٹھہریے، اب ہم سب باتیں آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ اب یہ جو خلاصہ ہے، چند منٹوں میں یہ خلاصہ سن کر کے اور دل کے کانوں سے سنیے، ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے خود یہ واقعہ دیکھا ہے اور بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا جو منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سرہانے کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ میں آنکڑا ہے، اس سے بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیرتا ہے اور اس کے چہرے کو زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ان دونوں نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے آئے تھے بتلایا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے اور جس کے چہرے کو، جس کے کلے کو چیرا جا رہا ہے اور زخمی کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں
جن کو اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں ہے، جن کی زبانیں بے قابو ہوتی ہیں، امت کے وہ مرد، امت کی وہ خواتین، وہ بہنیں جن کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، مرنے کے بعد ان کے ساتھ میں قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہے گا، اور قیامت کے بعد جو سزا ہونی ہے وہ سزا الگ ہے۔ جن کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، جب بولتے ہیں زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، بولتے ہیں تو کبھی کسی کی غیبت اور برائی ہو جاتی ہے، کسی کے عیب اچھال دیتے ہیں، کسی کی برائیوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ یہ مرض ہم سب میں ہے، مردوں میں بھی یہ مرض کثرت سے پایا جاتا ہے، اور عورتوں میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ زبان کے بیلنس کا بگڑ جانا اور زبان کا بے قابو ہو جانا۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اگر جھوٹ بولا اور اس کے جھوٹ بولنے کو 10 لوگوں نے سنا، وہ 10 لوگ جہاں جہاں بھی جھوٹ بولیں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن ان سب کا گناہ بھی اسی کو ملے گا۔ جن لوگوں کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا، ان لوگوں کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص چپ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے سرہانے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تھا، اور پھر اس نے قرآن پاک کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا قرآن عطا فرمایا ہے، بہت سے تو خوش نصیب وہ ہیں، اور یہاں بڑی تعداد ہے الحمدللہ جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ بہت سے وہ ہیں جو قرآن کریم کے کئی پاروں کے حافظ ہوتے ہیں، بہت سے وہ ہیں کہ جن کو کئی سورتیں یاد ہوتی ہیں۔ اور پہلے گھروں میں معمول تھا مائیں اپنی بچیوں کو سورہ یاسین بھی یاد کروایا کرتی تھی، سورہ واقعہ بھی یاد کروایا کرتی تھی، آیت الکرسی بھی یاد کروایا کرتی تھی، اور پارہ عام کی بہت سی صورتیں مائیں اپنی بچیوں کو یاد کرواتی تھی۔ اور جب بچی گھر سے رخصت ہوتی تھی تو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے جہاں وہ بہت سا ساز و سامان لے کر کے جاتی تھی، یہ روحانی تحفہ بھی اپنی ماں کا درد دل ساتھ میں لے کر کے جاتی تھی۔ لیکن اب حالات نے کروٹ لی، نہ اس درد دل کے باپ رہے، نہ وہ درد دل والی مائیں رہیں۔ چنانچہ بچیاں جب رخصت ہو رہی ہیں تو رخصت ہونے کے وقت میں بہت کچھ تو ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ نورانی اور روحانی تحفہ سینے میں بسا کر کے نہیں دیا جا رہا ہے۔ قیمتی پیٹی میں اور بکسے میں بہت مہنگا قرآن کریم خرید کر بند کر کے اور اس کو سجا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ قیمتی مصلح قالین نما بچی کو دے دیا جاتا ہے، وہ لے کر کے ان چیزوں کو ماں کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں۔ جس طریقے سے پہلے سینے آباد کیے جاتے تھے قرآن کریم سے، آج بھی اپنی بچیوں کے سینے قرآن کریم سے آباد کیے جائیں، تاکہ بچیاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو اپنے بچوں کو جب لوری دیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کر کے ان کو سنائیں، اور بچوں کو جب لوری دیں تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے ان کو سنائیں۔ وہ بچہ جو ماں کی گود میں کھیل رہا ہو اور ماں کی زبان سے قرآن کریم سن رہا ہو اور کان کے راستے سے دل و دماغ میں قرآن کریم اپنی جگہ بنا رہا ہو، تو پھر ان بچوں کے بڑے ہوتے ہوتے روحانی جذبات، نورانی جذبات کتنے ان میں پیوست ہو جائیں گے، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تحفے مائیں پہلے اپنے بچیوں کو دیا کرتی تھی۔ گھر میں جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی تھی وہ نگرانی کرتی تھی۔ پہلے سے زیادہ ضرورت آج ہے کہ جب ہماری بچیاں ہمارے گھر سے رخصت ہوں تو بکسے میں سجا ہوا قرآن جب لے کر کے جا رہی ہیں اور قیمتی مصلح گھر سے لے کر کے جا رہی ہیں، فضائل اعمال اور بہشتی زیور گھر سے لے کر کے جا رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ سینے میں سجا ہوا قرآن بھی اپنے گھر سے لے کر کے وہ جائیں۔ تو
تو دوسرا منظر جو نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ یہ کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا کھڑا ہوا اور اس کے سر پر پتھر زور سے مارتا ہے۔ بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن سے بے توجہی کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا یہ جملہ ہم اور آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی زندگی قرآن کریم سے وابستہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشن اور اس کو اپنی فکروں کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ امید کی اس طرف ہم سب مل جل کر کے توجہ کریں گے۔ تیسری چیز، تیسرا منظر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین کی تہ میں ایک بڑا سا سوراخ ہے، ایک گڑھا بنا ہوا ہے، اس میں آگ بھڑک رہی ہے، مرد اور عورت اس آگ میں ہیں۔ آگ جیسے جیسے اوپر جاتی ہے وہ مرد اور عورت اس آگ کے ساتھ ساتھ اوپر ہوتے ہیں، اور جب آگ نیچے جاتی ہے تو مرد اور عورت آگ کے ساتھ ساتھ نیچے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا وہ جو تیسرا منظر تھا یہ آپ کی امت کے زناکار لوگ ہیں، عزتوں کا سودا کرنے والے، عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے، جن کو اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں ہے اور دوسرے کی بھی عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ جو زنا کرنے والے لوگ ہیں وہ آگ میں اسی طریقے سے جھلسائے جاتے رہیں گے، چاہے وہ زنا کرنے والے مرد ہوں، زنا کرنے والی عورتیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا اور ہمیں بتایا تو یہ یقینی ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک چیز ہے حرام ہونا اور ایک ہے حرام کا واسطہ ہونا۔ قرآن کریم نے حرام کے واسطوں کو بھی حرام کر دیا، سد ذرائع جس کو کہا جاتا ہے۔ اصل تو زنا حرام ہے، لیکن پابندی اتنی سخت لگائی ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا بھی حرام، اس سے بات کرنا بھی حرام، اس سے تعلق قائم کرنا بھی حرام۔ حالانکہ اصل جو حرمت اور حرام ہونا بیان کرنا ہے وہ زنا کے حرام ہونے کو بیان کرنا ہے، لیکن زنا تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان تمام راستوں کو اسلام نے حرام کہہ کر کے زنا کے راستے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اس سلسلے کو بند کیا۔ ابھی مولانا جو تقریر فرما رہے تھے مولانا محمود صاحب، تو جو حدیث پاک انہوں نے پڑھی ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے زیادہ برکتوں والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نکاح کو آسان اور زنا کو مشکل بنایا، اور اب ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مہنگا کر کے، شادی کے خرچ کو بہت زیادہ بڑھا کر کے معاملے کو الٹا کر دیا۔ آج کے دور میں زنا آسان ہو گیا جو کہ حرام چیز ہے، اور نکاح جو کہ حلال بلکہ نبی علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے، اس معاملے کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ تو امت کے وہ مرد، امت کی وہ عورتیں جن کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو، قابو نہ ہو، جن کو جو اپنی عزت سے اور دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کریں، ان کے ساتھ قیامت تک یہ معاملہ کیا جاتا رہے گا کہ آگ میں ان کو جھلسایا جائے گا۔ اس لیے ڈگمگاتے ہوئے قدم، بہکتے ہوئے جذبات اور فاسد ہونے والے خیالات، ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکیں، بچائیں، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، اور اپنے ذریعے سے دوسرے کی بھی عزت تار نہ ہو، اس کی طرف ہم خاص طور سے توجہ دیں۔ اور آج کے دور میں موبائل کا غلط استعمال بہت اچھی چیز ہے، ضرورت کی اور سہولت کی چیز ہے، پڑھنے کے لیے بھی بڑے فوائد ہیں اس کے اندر، دور دراز کی خبریں بھی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ صحیح استعمال ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے موبائل، لیکن اسی کا غلط استعمال
یہ نہ جانے کتنی زندگیوں کو تباہ کرتا ہے، کتنے گھروں کو اجاڑ کر کے رکھ دیتا ہے، کتنے رشتوں کو آگ لگاتا ہے، اور سجے سجائے رشتے نہ جانے کتنے تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس موبائل کے ذریعے سے نہ جانے کتنے ڈرامے روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ موبائل اگر ہم نے اپنے چھوٹے بچوں کو دے رکھا ہے، نگرانی کریں ان کی کہ وہ گیم کھیل رہے ہیں تو کس کس طریقے کے گیم کھیل رہے ہیں، اور زیادہ بڑے بچوں کو دے رکھا ہے، نگرانی کریں ان کی کہ اس کے ذریعے سے وہ کن کن پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے بچے کہاں تک پہنچ رہے ہیں، بچیاں کہاں تک پہنچ رہی ہیں، اس لیے کہ اسی موبائل کے ذریعے سے اور سوشل میڈیا کے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے کبھی کبھی رابطہ ایسے لوگوں سے ہو جاتا ہے جو ایمان چھین لیتے ہیں۔ چینل بنے ہوئے ہیں، باطل نظریات کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے پلیٹ فارم، بڑے چینل اس پر بنے ہوئے ہیں۔ لوگ دین کی بات سمجھ کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کے چینل سے جڑتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جڑے تو خیر کے راستے سے، خیر کے ارادے سے تھے، لیکن وہ اپنے ایمان کا ہی سودا کرتے تھے۔ سمجھدار ہیں جو بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے جو بچے ہیں گھر کے، موبائل کا اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو ان کی نگرانی کریں کہ موبائل کے ذریعے سے یہ کن سے جڑ رہے ہیں، کس پلیٹ فارم تک یہ پہنچ رہے ہیں، اور پھر کن سے ان کا کانٹیکٹ ہو رہا ہے۔ ان کی فرینڈ لسٹ بھی کبھی کبھی اس میں چیک کی جاتی رہنا چاہیے، کہ فرینڈ لسٹ بھی ان کی چیک کرتے رہیں۔ گھر کی بچیاں ہیں، موبائل چلا رہی ہیں، تو موبائل چلاتے ہوئے کس کس کی آئی ڈی کو انہوں نے لائک کیا ہے، کس کس کو وہ فالو کر رہی ہیں۔ گھر کے بچے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں، جن کو پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، قوم کا نام روشن کرنا ہے، لیکن موبائل ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ موبائل کے ذریعے سے کن سے جڑ رہے ہیں، اس کی طرف نگرانی رکھنا یہ ہماری اور آپ کی اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایمانی ذمہ داری بھی ہے۔ راجستھان کی سرزمین ہے، عام طور پر جانور پالنے کا شوق ہوتا ہے، ضرورت بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، اور جس گھر میں جانور پالے جاتے ہیں تو گھر کا مالک کم سے کم 3 مرتبہ جا کر کے جانور کے باڑے کو چیک کرتا ہے۔ گھر کی عورتیں جانور کے باڑے کو چیک کرتی ہیں، جانور کو چیک کرتی ہیں۔ تو جب ایک جانور کے باڑے کو گھر میں 3 مرتبہ چیک کیا جا رہا ہے، اس پر نظر کی جا رہی ہے، گھر کے مرد الگ نظر رکھتے ہیں، عورتیں خاص طور سے اس پر نظر رکھتی ہیں، جانوروں پر نظر رکھتی ہیں، باڑوں پر نظر رکھتی ہیں، تو جب اپنے جانوروں پر یہ توجہ ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت جو اولاد کی شکل میں ہے، اپنے بیٹوں پر اور بیٹیوں پر ایسی توجہ کیوں نہیں ہے؟ جانور نکل کر کے گھر سے جا رہا ہے تو توجہ رکھی جاتی ہے کہ کہاں جا رہا ہے یہ۔ گھر سے بیٹا نکل کر کے جا رہا ہے تو توجہ کیوں نہیں رکھی جا رہی ہے کہ یہ شام کا وقت کہاں گزارے گا، کس سوسائٹی میں گزارے گا، کن کے ساتھ بیٹھے گا۔ جوانوں کا گروپ اگر کہیں پکنک پر جا رہا ہے، گھومنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیوں نہیں ان کا پلان پہلے سے چیک کیا جاتا کہ یہ جائیں گے تو کس جگہ جائیں گے، ان کے عزائم کیا ہیں، منصوبے کیا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دلائی، عزت کی حفاظت
اور عزت کو تار تار کرنے والی بلکہ خاندان کی عزت کو ڈبانے والی بعض مرتبہ یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کی طرف ہم اور آپ کو خاص طور سے توجہ دینی ہے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے گھر کے بچوں کی بھی خاص تربیت اور گھر کے ناموس، گھر کی عزت، اس کی حفاظت کریں۔ اور وہ جو منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نہر ہے، خون کی نہر ہے، جس میں ایک شخص درمیان میں کھڑا ہوا ہے، دوسرا کنارے پر کھڑا ہوا ہے۔ درمیان میں کھڑا ہوا شخص جیسے ہی باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ باہر کھڑا ہوا شخص زور سے پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے، وہ واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، بیاج لینے والے، سود لینے والے، لون لینے والے، ناجائز آمدنی اور حرام آمدنی کو استعمال کرنے والے، جو آپ کی امت کے ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار صاف نہ ہو، جن کی آمدنی صاف ستھری اور حلالی طور پر یقینی نہ ہو، سود اور بیاج کا پیسہ جو اکٹھا کرتے ہوں، تو ان کا انجام یہی ہوگا کہ ظاہری طور پر تو چکا چوند نظر آئے گی، مکان اتنا عالی شان بنا لیں گے کہ دیکھنے والا اگر دیکھے تو بعض مرتبہ اگر ٹوپی پہننے والا ہو تو اس کی ٹوپی زمین پر گر جائے، اتنی بلند و بالا عمارت بنا لیں گے اور اتنی عمارت چمکا لیں گے کہ آنکھیں چندیا جائیں، آنکھیں خیرہ ہو جائیں، خوبصورت عمارت بنے گی، اونچی عمارت بنے گی۔ یہ ناجائز آمدنی کے ذریعے سے ہم نے اونچی اور خوبصورت عمارتیں تیار کر لی، چمچماتی ہوئی گاڑیاں خرید لی اور کچھ دن کی واہواہی ہم نے اکٹھا کر لی، مہنگی شادی کر کے یا کوئی اور فنکشن کر کے ہم نے واہواہی اکٹھا کر لی، لیکن انجام وہ ہونا ہے کہ خون کی نہر، گندگی، اس گندگی میں سڑتے رہنا ہے اور باہر نکلنا چاہیں گے تو باہر وہ جو کھڑا ہوا فرشتہ ہے وہ نکلنے نہیں دے گا۔ جانے انجانے میں اگر ہم سے یہ چوک ہو رہی ہو، جانے انجانے میں ہم سے اگر یہ چوک ہو رہی ہو تو حلال کا 1 روپیہ وہ حرام کے ہزاروں روپے سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، دنیا کی خیر اور آخرت کی فلاح اس میں حاصل ہوتی ہے۔ ناجائز آمدنی، سود، بیاج، لون، اس طرح کی چیزوں سے جتنا اپنے آپ کو ہم دور رکھ سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو سود، بیاج وغیرہ اکٹھا کرنے میں لگتے ہیں۔ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے جتنا قرض دیا ہے اس سے زیادہ اس سے وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ بعض مرتبہ یہ چیزیں ہماری بہنوں میں، خواتین میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور پھر وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے اور اس کے باغ میں خوبصورت گھنی چھاؤں والا درخت ہے، اس کی جڑ میں بڑی عمر کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بڑی عمر کے صاحب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آس پاس جو چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں وہ کم سنی میں جن بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، جو بچپن میں ماں باپ کے سایوں سے محروم ہو جاتے ہیں، یا ماں باپ کو جن چھوٹے بچوں کے جانے پر صبر کرنا پڑتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی گود سے اگرچہ جدا ہو جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اچھی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی میں جاتے اور ان کے آس پاس کھیلتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبتیں اور شفقتیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ پاس میں ایک منظر اور تھا کہ ایک شخص آگ بہکا رہا ہے، وہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اسی درخت میں اوپر درمیان میں لے جایا گیا جہاں ایک خوبصورت محل تھا، وہ عام مومنین کا ہے کہ جو جنت کے مستحق ہوں گے ان کو وہ محل دیا جائے گا۔ اس سے اوپر ایک اور خوبصورت محل دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو پہلے والے سے زیادہ خوبصورت محل تھا۔ وہ ان لوگوں کا کہ جو دنیا میں دین کی خاطر، ایمان کی خاطر شہید ہو گئے تو شہداء کے لیے وہ مقام ہوگا۔ اب ان دونوں نے یہ کہا کہ سر تھوڑا سا اٹھا لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سر اٹھایا تو بدلی چھائی ہوئی تھی اور اس میں ایک اس سے بھی زیادہ خوبصورت محل تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرا مقام، میرا مکان، میرا محل ہے تو مجھے جانے دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی دنیا میں آپ کے رہنے کی عمر باقی ہے، جب تک آپ دنیا میں ہیں یہ تو آخرت کی چیزیں ہیں، جب تک آپ دنیا میں ہیں اس وقت تک یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ جو ہیں میکائیل ہیں اور میں جبرائیل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے جا کر کے ان کو بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام کو خواب میں یہ منظر دکھایا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا خواب و حجت بھی ہے، معتبر بھی ہے۔ جن چیزوں کی طرف اس میں توجہ دلائی گئی وہ ہمارے معاشرے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو اور کنٹرول رکھیں، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، چغلی کرنے اور زبان کا کسی بھی طرح کا گناہ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دوسرا، قرآن کریم سے جتنی ہماری زیادہ سے زیادہ وابستگی ہو سکتی ہو، زیادہ جڑاؤ ہو سکتا ہو، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھانے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے اور اس کو سمجھنے کے اعتبار سے قرآن کریم سے وابستگی اختیار کرنا چاہیے۔ ایک بہت خوشی کی خبر یہاں آ کر کے ابھی حافظ عبدالکلام صاحب کے ساتھ ہم لوگ تھے، مفتی ارشاد صاحب وغیرہ سے ملاقات ہوئی تو وہاں مولانا فاروق صاحب نے بتلایا کہ ان کا درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، قرآن کریم کا درس دیتے ہیں اور ان کے مقتدیوں نے مکمل قرآن کریم ان سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ میں سن لیا، صرف 1.25 پارہ بچ رہا۔ پھر اور معلوم کرنے پر بتایا گیا کہ گجرات کے ایک اور فاضل، ایک اور عالم یہاں ہیں، وہ بھی درس قرآن کریم کا درس دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کا درس دینے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم کا درس دیں گے، ہمیں قرآن کریم سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی اس کتاب میں ہم سے کیا کہا گیا ہے۔ تو میں تو سب سے گزارش کروں گا کہ سب اپنی اپنی مسجد میں وہ ائمہ جو علماء ہیں، عالم ہیں، ان سے درخواست کریں کہ وہ دن کی نماز میں سے کوئی بھی ایک نماز کے بعد میں 10 منٹ 15 منٹ کا وقت آپ کو دیں اور قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر کے شروع سے لے کر کے آخر تک آیات پڑھ کر کے اور اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کریں۔ اللہ اپنے بندوں سے کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ ہمیں سمجھ میں تو آئے، اور پھر اس میں خوب دلچسپی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ محلے کے، بڑی عمر کے، جوان عمر کے، چھوٹی عمر کے سب لوگ اس میں شرکت کریں اپنی ضرورت سمجھ کر کے۔ اور جو علماء ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے لوگوں کا، اپنے عوام کا جمعے کی تقریر میں، جمعے کے خطابات میں اس کا ذہن بنائیں کہ امت قرآن کریم سے زیادہ وابستگی اختیار کرے۔ اور پھر وہ بھی معاشرے کی بڑی ضرورت اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اپنی عزت کی حفاظت، نہ اپنی عزت تار ہو، نہ اپنی وجہ سے کسی کی عزت تار ہو۔ اس کے لیے جتنے وسیلے درمیان ہیں اور جتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور آخری وہ چیز کہ غلط آمدنی اگر حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر جاتا ہے تو ایک لقمہ پیٹ کے اندر جانے کی وجہ سے کئی دن کی نمازیں ان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ہو تو جائے گی لیکن بے جان ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب مل جل کر کے ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کامیاب پروگرام پر ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے بہت بہت مبارکبادیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔